السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے کہ ہم جو درود پڑھیں گے وہ روضہ اطہر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام لے کے پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام آج کی یہ پروقار تقریب جو محض ختم نبوت کی نسبت سے ہے، آپ حضرات کی اس کانفرنس میں حاضری اور یہ وقت نکالنا بقول اکابر حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جس شخص نے ایک گھنٹہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے نکالا، کل روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور بہت خوشی ہوئی کہ آج ہمارے مخدوم حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم اور ان کے رفقا نے یہ محنت کر کے دامِ درم سخنے آپ سب حضرات کو دعوت دی، اور آپ نے بھی محض آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنا یہ وقت نکالا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالی یوں ہی ہم سب کو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے۔ دو تین بے ترتیب باتیں عرض کروں گا عقیدے سے متعلق، آپ حضرات کی توجہ رہے گی تو بات بنی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ جب سامنے والا نہیں مانتا تو پھر نبی معجزہ دکھاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں معجزہ عاجز سے ہے، جس کو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے، اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئی تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ چڑیا کا بچہ چڑیا کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مٹی کی چڑیا بنا کے اللہ کے حکم سے اڑا دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی کو معجزہ دیا، اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس بات کو نمٹانے سے پہلے میں سر راہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور یقیناً تشریف لائیں گے، جس طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، بالکل اسی طرح میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن جب تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔
نبی ہوں گے معجزہ نہیں ہوگا، نبی ہوں گے انجیل اور بائبل کو نہیں چلائیں گے، قرآن و سنت پہ چلائیں گے امت کو۔ وہ اس طرح میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ ترکی کے صدر کا۔ جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میری یہاں گزارش یہ ہے اپنے ان اکابر کی موجودگی میں، نبی ہوں گے معجزہ نہیں ہوگا، معجزہ اس نبی کی ضرورت ہے جس کا دور نبوت ہو۔ دور نبوت ہمارے نبی کا ہے تو دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے، تو معجزے کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے، اور ہمارے نبی کا معجزہ قرآن مجید جو قیامت تک رہے گا، ہمارے نبی کا دور نبوت قیامت تک، تو ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، دور نبوت نہیں ہوگا۔ جب دور نبوت نہیں تو ان کو دلیل کی ضرورت نہیں، ان کو معجزے کی ضرورت نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، اور یہ بھی واضح کرتا چلوں نبی اپنا معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی ایک قوم کے نبی یا ایک شہر کے نبی۔ یہ اگر ممکن ہو تو جو مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں ان بچوں کو خاموش کروائیں، یہ ان کے کھیل کود سے میری توجہ خراب ہو رہی ہے، اگر ممکن ہو تو ان بچوں کو خاموش کرا دیا جائے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، توجہ دیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ہر نبی معجزہ اپنی امت کے سامنے رکھتے، کیونکہ جہاں نبوت ہے دلیل وہی دکھانی ہے۔ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلتی تھی، وہ ہم نے اور آپ نے اور میرے اور آپ کے بڑوں نے نہیں دیکھی، وہ معجزہ انہی کی قوم نے دیکھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام بنتی تھی، وہ معجزہ قوم بنی اسرائیل نے دیکھا، میرے اور آپ کے بڑوں نے نہیں دیکھا۔ یہاں میں اس کی بھی وضاحت دیتا چلوں، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ جو ہمارے پٹھان ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ غلط ہے۔ میرا پشاور میں بیان ہوا، بڑے بڑے اکابر تشریف فرما تھے، علماء شیوخ تشریف رکھتے تھے، میں نے کہا کوئی ایک یہ دکھا دے کہ ان میں سے ہمارے بڑوں میں سے پٹھانوں کے بڑوں میں سے کسی نے وہ لاٹھی دیکھی ہو جو سام بنا کرتی تھی، وہ معجزہ دیکھا ہو قوم انبیاء بنی اسرائیل کا؟ نہیں دیکھا۔ وہ معجزہ قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا، یہ پٹھان بنی اسرائیل میں سے نہیں، تو ان کے بڑوں نے یہ معجزہ بھی نہیں دیکھا۔ اب میں جہاں گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں، ہر نبی اپنا معجزہ اپنی قوم کے سامنے رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نابینا کو بینا کرتے، وہ صرف بنی اسرائیل کی قوم میں کرتے، اپنی قوم کے سامنے معجزہ دکھاتے۔ لیکن جب باری ہمارے نبی کی آئی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو ہمارے نبی نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
کہ یہ چاند صرف عرب والوں کا نہیں ہے، یہ چاند صرف عجم والوں کا نہیں ہے، یہ صرف امریکہ اور افریقہ والوں کا نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا ہے۔ تو میرے نبی کا معجزہ سب پہ ظاہر ہونا چاہیے تھا، نہیں، ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ ہمارے نبی صرف دنیا کے نبی نہیں، ساتوں زمینوں آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی۔ تو جہاں جہاں ہمارے نبی کی نبوت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جہاں ہمارے نبی کی نبوت و رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین وہاں وہی عالمین یہاں۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے جس ذرے تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ تو جہاں جہاں نبوت وہاں دلیل کی ضرورت، وہاں معجزے کی ضرورت، تو ہمارے نبی ساتوں زمین و آسمان لوح قلم کرسی کے نبی۔ تو اللہ تعالیٰ میرے نبی کو معراج پہ لے کے جاتے ہیں، ہر جگہ والوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ معجزہ دیکھو، یہ اس نبی کا معجزہ ہے جو کل کائنات کے نبی ہیں۔ یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ہر نبی ایک قوم کے نبی، ہر نبی ایک شہر کے نبی، ہمارے نبی کل کائنات کے نبی۔ سابقہ انبیاء کا دائرہ نبوت چھوٹا ہے لیکن عمر لمبی ہے، کسی نبی کی عمر 4000 سال، کسی نبی کی عمر 3000 سال، کسی نبی کی عمر 2000 سال، کسی نبی کی عمر 1000 سال، کسی نبی کی عمر 500 سال، کسی نبی کی عمر 200 سال۔ دائرہ نبوت چھوٹا ہے، ایک قوم کے نبی ہیں، ایک شہر کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کا دائرہ نبوت سب سے بڑا کل کائنات پہ محیط ہے، لیکن ہمارے نبی کی عمر 63 برس۔ ہونا تو برعکس چاہیے تھا کہ سب سے لمبی عمر ہمارے نبی کی ہوتی، حتیٰ کہ یہاں میں عرض کرتا چلوں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کی عمر 75 برس، مزید یمکث 45 سنہ، 45 برس مزید زندہ رہیں گے، تو ٹوٹل عمر 130 سال۔ پوری توجہ جب نازل ہوں گے عمر 75 برس، اور مزید یمکث، حدیث کے الفاظ ہیں یمکث 45 سنہ، 45 برس مزید زندہ رہیں گے۔ یہاں میرا بلوچ کالونی کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو عمر 75 برس، ان کو تو آسمان پہ گئے ہوئے 2000 سال ہو چکے، یہ 2021 چل رہا ہے، ذرا عقیدہ مضبوط کیجئے گا، یہ 2021 چل رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو گئے ہوئے 2000 برس ہو گئے۔ توجہ پوری دیں گے تو عقیدہ سمجھ آئے گا یہاں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جب نازل ہوں گے تو عمر 75 برس ہوگی۔ یہ کس طرح؟ میرے استاذ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بناری ٹاؤن، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت نے کیا ان کے علم کے سمندر کا
ایک قطرہ دیتا ہوں۔ حضرت نے یہاں بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت فرمانے لگے جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، جہاں پر سورج چاند کی قید نہیں، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو گئے ہوئے ابھی 2,000 سال ہوئے، 50,000 سال کے مقابلے میں 2,000 سال تو چند منٹ بنتے کہ نہیں بنتے؟ آئیے میں حدیث سناتا ہوں۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حدیث موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے کے گئے تو غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کتنا عرصہ گزرا؟ چند منٹ گزرے۔ یہ ہمارے اعتبار سے 2,000 سال ہے، ان کے اعتبار سے چند منٹ ہیں۔ آئیے میں ایک اور دلیل دے کے عقیدے کو اور پختگی دیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حالتوں کا ذکر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ نمبر 1 وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، اس کا خاص طور پر ذکر کرنا سمجھ آتا ہے، بڑی انوکھی گفتگو ہے۔ ابھی چند گھنٹوں کے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹے سے بچے ہیں، اور یہودی آتے ہیں، اور یہودی آ کر مائی مریم سے پوچھتے ہیں اس بچے کا والد کون؟ اور مائی مریم اشارہ فرماتی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ چھوٹے سے بچے عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بول رہے ہیں، انوکھا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس کا ذکر فرمائیں۔ بات سمجھ آتی ہے، لیکن کہلا کیوں کہا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہلا کیوں کہا؟ کہولت میں تو ہر کوئی بولتا ہے۔ کہولت کس کو کہتے ہیں؟ ادھیڑ عمری کو کہتے ہیں۔ کہولت کہتے ہیں جب جوانی جا رہی ہوتی ہے، بڑھاپا آ رہا ہوتا ہے، اس زندگی کو ادھیڑ عمری، اس کو کہولت کہتے ہیں۔ کہولت میں تو ہر کوئی بولتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیوں؟ یہ ان کا خاص طور پر ذکر ہے، یہی ان کی حیات کی دلیل ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرے اور آپ کے اعتبار سے ہزاروں برس کے بعد آئیں گے، لیکن جب آئیں گے تو کہولت کی عمر میں 75 برس کی عمر میں گفتگو فرمائیں گے۔ یہ ان کی حیات کی دلیل ہے، یہ خاص ذکر کرنا پتہ چلتا ہے۔ آئیں گے ہزاروں برس بعد، لیکن گفتگو ادھیڑ عمری میں کریں گے۔ ذرا توجہ چاہیے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کی عمر 75 برس، مزید 45 برس دنیا میں زندہ رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بین محروزتین، 2 چادریں پہن کے تشریف لائیں گے، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، بیدہ حربۃ، ان کے ہاتھ میں حربہ ہوگا، بشرقی دمشق عند النارۃ البیضاء، جانے
مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ بعد عصر لکھا وہ غلط ہے، عقیدہ مضبوط رکھو۔ عند صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں اتریں گے، اندر جانب تشریف لائیں گے۔ اندر حضرت مہدی علیہ الرضوان مصلی پہ کھڑے ہوں گے، ان کی ٹوٹل عمر اس وقت تقریباً 47 برس ہوگی۔ حضرت مہدی، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، مکبر تکبیر کہہ رہے ہیں، فجر کی نماز کی صفیں بن چکی ہیں، یہ مکبر تکبیر کہہ رہے ہیں۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت مہدی فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ ذرا توجہ چاہیے، دیکھیے میرے نبی نے کتنی وضاحت سے ذکر کیا۔ اس کے باوجود اگر میرا نوجوان شیخ محمد اور احمد سے گمراہ ہوتا ہے، غامدی اور جامدی سے گمراہ ہوتا ہے، انجینئر مرزے سے گمراہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھٹک جانا چاہیے۔ جو میرے بڑوں سے جڑ کے نہیں چلے گا، اس کو تو یہ بھیڑیے کھا جائیں گے۔ بڑوں سے جڑ کے چلو تو ایمان بچے گا۔ میرے نبی نے اتنا کھول بتایا، پھر بھی کوئی بھول جائے تو یہ اس کا قصور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت مہدی آواز دیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے، فیضع عیسیٰ یدہ بین کتفی، عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ حضرت مہدی کے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھیں گے اور یوں کر کے حضرت مہدی کو مصلی پہ کریں گے۔ حضرت مہدی مصلی پہ، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی، اور عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کر امت کو سبق دے دیں گے۔ میں اپنی شریعت کو چلانے کے واسطے نہیں آیا، میں امت محمدیہ کا جرنیل بن کے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ، اچھا یہاں میں ایک اور بات آپ کو دیتا چلوں۔ آپ کا کراچی اس حوالے سے کافی متاثر ہے۔ میری گفتگو ہوئی کوئٹہ میں، یہی کوئٹہ سلسلے میں کوئٹہ کیا ہوا تھا، وہاں عنوان جو بڑوں نے مجھے دیا وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کو دعوت اسلام کس طرح سے دینی ہے، بائبل سے۔ 3 دن کا کورس تھا، میں نے وہ وہاں سنہری مسجد میں پڑھانا شروع کیا۔ اس میں ایک نوجوان آیا جس کا تعلق PTCL ٹیلی فون محکمے سے تھا۔ وہ اگلے دن اپنے ایک دوست کو لے کے آیا جو عیسائی تھا، اس کو میرے پاس لایا کہ اس کے کچھ سوالات ہیں، اس کو جواب دیجئے۔ میں نے اس کے سوال سنے، وہ سطحی سے سوالات تھے۔ میں نے اس کو مطمئن کیا، وہ مجھے کہنے لگا کل میں اپنے پادریوں کو لے کے آؤں گا، آپ ان سے گفتگو کریں۔ میں نے کہا لے آؤ۔ اگلے دن وہ 6-7 پادریوں کو لے کے آیا، ان میں سے 2-3 وہ تھے جو 7 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ وہاں یہ 2010 یا 9 کی بات ہے، وہ آئے، گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو میں اور بہت ساری باتیں ہیں، میں وہ نہیں لیتا، اپنے اس موضوع سے متعلق 1-2 باتیں دینا چاہتا ہوں جو بہت تعداد میں علماء اور خطباء تشریف فرما، طلباء تشریف فرما، ان کو دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے وہ لیں تو فائدہ ہوگا۔ میری یہ 2-3 باتیں تحدیث نعمت ہے۔ وہ ساتھی سن کے گئے کوٹ میں، وہ گئے مغربی افریقہ، واپس آئے تو کہنے لگے میں نے 30 سے 40 افراد کو آپ کی باتیں سنا کے عیسائیت سے مسلمان کر گیا ہوں۔ وہ ایک دو باتیں صرف یہاں بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میں نے ان پادریوں سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام تو ایک قوم کے نبی ہیں، قوم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، سورہ
آل عمران میں ہے وَرَسُولًا إِلَى بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ پھر میں نے دوسری بات عرض کی، میں نے کہا دیکھو تمہاری بائبل میں انجیل متی میں یہ آیت آج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ یہ آیت آج بھی انجیل متی میں ہے۔ اپنے صحابیوں کو عیسیٰ علیہ السلام منع کر رہے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ میں نے وہ بائبل کھول ان پادریوں کے سامنے رکھی، میں نے کہا تم نہ عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے ہو نہ بائبل کی مانتے ہو۔ میں نے کہا تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں، توجہ میں ادھر۔ میں نے کہا یہاں مینگل ہیں، مری ہیں، ککے زئی ہیں، یوسف زئی ہیں، فلانے ہیں، بنی اسرائیلی تو کوئی نہیں۔ تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تبلیغ کا حق نہیں۔ کراچی والوں ذرا توجہ دیں، جتنی تبلیغ کراچی میں ہو رہی ہے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہی، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اتنی بات تو ان سے کہہ سکتے کہ کراچی میں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے ان پادریوں سے پوچھا، میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے۔ میں نے کہا تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا عیسائی ہونے کا؟ پوری دنیا کے نبی صرف ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، یہ جو یورپ والے عیسائی ہو گئے یہ بھی غلط ہے، یہ میرا موضوع نہیں۔ واپس آئیے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، ان کی بھی ٹوٹل عمر 120 سال ہوگی، وہ بھی ایک قوم کے نبی۔ ہمارے نبی کل کائنات کے نبی اور عمر 63 سال۔ میرا سوال ابھی تک ادھورا چل رہا ہے، میرا سوال ابھی تک ادھورا ہے کہ اس کا حل کیا تھا؟ جو ساتھی نئے آئے وہ بھی سنے۔ میں نے سوال یہ اٹھایا، سابقہ انبیاء، کوئی ایک شہر کے نبی، کوئی ایک قوم کے نبی، اور عمر 1000 برس، 500 برس، 2000 برس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عمر 120 برس، وہ بھی ایک قوم کے نبی، ہمارے نبی کل کائنات کے نبی، ساتوں زمین و آسمان کے نبی، لوح قلم کرسی کے نبی، اور عمر 63 سال۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل میرے نبی نے فرمایا، میرے رب نے عطا کیا۔ میں نے وہ حدیث آپ کو شروع میں سنائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کر دیے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ جامع کلمات کس کو کہتے ہیں؟ جامع کلمہ یہ ہے الفاظ مختصر ہیں لیکن ساری زندگی کا احاطہ کر دے، پوری کائنات کا احاطہ کر دے۔ ایک جملے کے اندر میرے نبی ساری زندگی کو سمیٹ دے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ توجہ ذرا میری طرف، یہ دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میری طرف جب تک یہ انگلیوں کا اشارہ سمجھے گی نہیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعة كهاتين۔ حدیث یارو پوری توجہ، انا والساعة كهاتين، کتنے مختصر الفاظ ہیں، انا والساعة كهاتين۔ میرے نبی نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے۔ جس طرح دیکھیے توجہ، یہ وہ حدیث ہے میرے نبی نے بیان فرمائی، یوں اشارہ کیا، حضرات صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا، یوں اشارہ کیا، تابعین نے اس حدیث کو بیان کیا، یوں اشارہ کیا۔ 1400
سال کے بعد آج میں آپ حضرات کو یہ حدیث سنا رہا ہوں، یوں اشارہ کر رہا ہوں، قیامت تک جو بھی اس حدیث کو بیان کرے گا، جب تک یوں اشارہ نہیں کرے گا، حدیث سمجھا نہیں سکتا، اللہ نے قیامت تک ہمارے نبی کے فعل کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ عقیدہ مضبوط کرنا، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کسی تیسری انگلی کا فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نئے نبی کا فاصلہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں۔ اور میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے سمجھایا، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ اگر ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی اور انگلی نکلنے کی کوشش کرے، کوئی پھوڑا پنسی نکلنے کی کوشش کرے، اس کو سرجن سے کٹوایا جاتا ہے کہ نہیں کٹوایا جاتا؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کو پیغام دیا، سنو، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بننے کی کوشش کرے، اسے کاٹ دیا جائے گا، اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ مسلمہ ہو کاٹ دیا جائے گا، طلحہ ہو، اسود عنسی ہو، اسحاق اخرس ہو، بیان بن سمعان ہو، صالح بن ظریف ہو، حکیم ابن مقنع ہو، بہاء اللہ ایرانی ہو، مرزا قادیانی ہو، جو بھی آئے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، اس کے وجود کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ دیکھو کہ اس امت میں جو سب سے آخری رہنما بن کر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، میرے نبی نے فرمایا 30 آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس امت کے آخری رہنما۔ تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بھی دجال سے جنگ لڑیں گے۔ یہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، 30ویں نمبر پر یہ دجال ہے۔ آئیے سبق اس امت کے پہلے رہنما میرے نبی کے جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ختم نبوت کا کام کرتے کرتے گئے۔ آخری رہنما عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اپنے ہاتھ سے دجال کو قتل کر کے امت کے سامنے اس کا خون رکھیں گے، یہ دیکھو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ صدیوں پہ محیط کہانی ہے، یہ صدیوں پہ محیط نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی داستان ہے، جس کو میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے امت کو سمجھایا ہے۔ یہ جواب الکلم ہے، میرے نبی نے جامع کلمات سے امت کو سمجھایا۔ جو مجھے وقت دیا گیا وہ بڑی تیزی کے ساتھ تنگ ہو رہا ہے، میں ایک سوال اٹھا کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، کوئی خاموش نہ رہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ کوئی دل و دماغ میں کروڑ حصے میں گنجائش ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے، پھر مرزے کو ماننے والے ہزاروں کہاں سے مل گئے؟ سوال تو بنتا ہے نا، پھر مرزے کو ماننے والے ہزاروں کہاں سے مل گئے؟ وہ مسلمہ کو ماننے والے ہزاروں کہاں سے مل گئے؟
22,000، ایک روایت 27,000، 27,000 وہ تھے جو جنگ میں صحابہ کرام نے جن کو جہنم پہنچایا تھا مسیلمہ کے سپاہیوں کو، اس کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا ہے، 400 سال۔ مرزے کے فتنے کو بھی 100 سال ہوا ہے۔ مرزا قادیانی 1908 میں مرا ہے، 2008 میں 100 سال۔ اسحاق اخرس کا فتنہ 400 سال چلا ہے۔ یہ تو پتہ نہیں اس مجلس کی برکت ہے یا کیا چکر ہے، گھڑی یہاں تیز بھاگ گئی۔ میں یہاں کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا۔ سوال یہ ہے ان کو ماننے والے کہاں سے ملے؟ ہم تو 1400 سال کے بعد بھی اپنے نبی کی ختم نبوت پہ ایسا ٹھوس عقیدہ رکھتے ہیں، ہم خواب و خیال میں بھی کروڑویں حصے میں کسی نئے شخص کو نبی ماننے کو تیار نہیں۔ ان کو کہاں سے ملے؟ آؤ جامع کلمات میرے نبی کے سمجھو۔ میرا دوسرا سوال سے بات سمجھ آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے۔ مرزے تک 24 آئے، مرزے قادیانی تک 24 یا 25، ابھی 4-5 اور بھی آنے، امت نے ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور میں اپنے بڑوں کی باتوں سے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم اس صف میں جگہ بنا چکے، انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ۔ 30 سلاسون، توجہ ذرا، سلاسون کذابون، میرے نبی نے فرمایا وہ جو میرے بعد آئیں گے جھوٹے ہوں گے۔ ختم۔ کوئی کتنا حسین و جمیل آ جائے، کوئی کتنا حسب نسب والا آ جائے، ہم نہیں مانیں گے کسی کو۔ کوئی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا دجالون؟ یہ میرے نبی نے ایک جملے میں ساری امت کو سمجھایا۔ سمجھو وہ جھوٹی نبوت کا سکہ کیسے چلائیں گے، وہ دجل کریں گے، وہ دھوکہ دیں گے، ان کا دجل کیسے ہوگا؟ مسیلمہ کی اذان اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہوتی تھی، اسحاق اخرس کی مسجد کی شکل ہماری مسجد جیسی ہوتی تھی۔ آؤ جتنا بڑا دجل فریب دینے والا یہ مرزا قادیانی ہے، اللہ کی قسم اس سے پہلے اتنا بڑا دجال کوئی نہیں گزرا۔ میں ایک تو دجل کی وضاحت دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرا بھی ان ساتھیوں نے یہاں بیان رکھا ہوا ہے قبا مسجد میں بلوچ کالونی میں ظہر میں، تو وہاں کچھ حضور کی سیرت کے متعلق 1-2 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاس رحیم یارخان میں ایک نوجوان آیا، افتخار اس کا نام، تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا بڑا پکا مسلمان۔ اس کا نام وہ 22 برس پہلے قادیانی ہو کر جرمنی چلا گیا۔ 22 برس کے بعد وہ سرگود آیا۔ سننے والی بات ہے ذرا توجہ سے، اور جو سن کے توجہ سے بات کو لے لیں گے اور
کچھ نہیں تو 70% مناظر آپ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور بننا پڑے گا۔ میرے نبی نے یہ کیوں ہمیں بتایا دجالون کہ وہ جو مرضی کرتے رہے، دجل کرتے رہے، تم چپ بیٹھ کے سنتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ ہمیں بتایا ہے نیا نبی نہیں آئے گا، ان کے دجل کو سمجھنا ہے، اپنا ایمان بھی بچانا ہے، ان کا بھی بچانا ہے، ان کو بھی دجل سے نکالنا ہے۔ نیا نبی کوئی نہیں آنا۔ بہت برس کے بعد وہ مرتد، اس کا ماموں سرگودا واپس آیا۔ اس نے واپس آ کے فون کیا رحیم یار خان اپنے بھانجے کو، اور کہنے لگا کہ میں تیرا ماموں بات کر رہا ہوں، تم میرا خون ہو، میرا دل کرتا ہے میں تمہارے ساتھ ملوں۔ آگے سے جو بھانجے نے جواب دیا، دہلی والوں آپ حضرات سے تو پرانی محبتیں ہیں، اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے کہ یہ اس کا جواب میں آپ سب کے دلوں پہ لکھ کے جاؤں، اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یہ ایسا جواب جو ایمان افروز۔ کیا جواب دیا اس نے کمال کا۔ اس نے اپنے ماموں کو 22 برس کے بعد آواز سنی ہے، اس کو کہنے لگا آج تو فون کر لیا، آئندہ فون مت کرنا، میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ یہ جواب اگر آپ نے قابو کر لیا تو آج کا یہ سیمینار کامیاب ہے۔ میں تیرا بھانجا بعد میں ہوں، میں اپنے نبی کا امتی پہلے ہوں۔ آئیے اس کو ایک جملہ آگے، ایک قدم میں آپ کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں جب ایمان بچانا مشکل ہے، میرے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ ہاں، ہم کسی سیاسی جماعت کے ورکر بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ آج اگر کوئی کہتا ہے نا ارے فلانا سیاسی لیڈر قادیانی نوازی کر رہا ہے، ناموس رسالت کے قانون سے کھیل رہا ہے، آگے سے میرا نوجوان جواب دیتا پھر کیا ہوا، فلاں نے بھی تو کیا تھا۔ جب تو یہ جملہ بولتا ہے نا فلاں نے کیا تھا، تیرا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے اس وقت۔ پوچھ علماء سے، یہ اس کا یہ جواب نہیں ہے، اس کا جواب ہے جو ہمارے بڑوں نے سمجھایا اور سکھایا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہاتھ لہرا کے کہو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا، ختم۔ لا یؤمن احدکم، وہ مومن ہی نہیں ہے جو ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ موازنہ مت کیا کرو، ساتھ کہا کرو جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ختم۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ آخرت بچاؤ، ان سب نے قیامت میں ادھر ادھر بھاگ جانا ہے، ایک باوفا ذات میرے نبی کی ہے۔ اپنا ایمان بچاؤ۔ میں گفتگو سمیٹتا ہوں، میرے ساتھ ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ ہاں، ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بعد میں ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی پہلے ہیں۔ وہ نوجوان تبلیغی مرکز گیا، رحیم یار خان میں تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا تھا، اور تبلیغی مرکز والوں نے کہا کہ کیس ہمارا نہیں ہے، یہ ختم نبوت والوں کا ہے، ادھر جاؤ۔ وہ میرے پاس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دفتر رحیم یار خان آیا، مجھے آ کے کہنے لگا اب کیا کریں؟ میں نے کہا یہ تو تم بائیکاٹ کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو۔ مجھے کہنے لگا ہندو بھی تو کافر ہیں، ان کا ہم بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہندو مذہب تبلیغ ہندو مت کے نام پہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ قادیانی اپنی کفر کو اسلام کے نام پہ پھیلا کے دھوکہ دیتا ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے ان کا 100% بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ مجھے کہنے لگا اب کیا کروں، میرا ماما بار بار مجھے فون کرتا ہے۔ میں نے کہا اس طرح کرو، حجت کرتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس کو آنے دو۔
اگلا جملہ محفوظ کرنا میرے عزیز، خصوصاً جو کالج کا نوجوان یہاں تشریف فرما ہے، اور یہ جملہ آگے بھی پہنچائیے۔ میں نے اس سے کہا جب وہ تمہارا قادیانی آ جائے نا ماموں، اکیلے مت ملنا، مجھے لے کے ملنا، سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ نہیں سمجھے؟ سانپ کو ہاتھ وہ لگائے جسے منتر آتا ہو۔ میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ میرا کالج کا نوجوان ڈسا گیا، پروفیسر ڈسے گئے۔ بڑوں سے جڑو، از خود تحقیق مت کرو، ریسرچ کے نام سے اس گمراہی کے کھڈے میں گرو گے جس کا نام جہنم ہے۔ یہ میرے اکابر میرے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نعمانی صاحب تشریف فرما ہیں، حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان بڑوں کے ساتھ جڑو، یہ آپ کو جنت کے راستے پہ لے کے جائیں گے۔ یہ دھوکے باز ہیں، اور یہ نیٹ اور اس پہ بیٹھے ہوئے یہ جو رہبر کے روم میں راہزن بیٹھے ہیں، اپنا ایمان بچاؤ۔ میں نے اس سے کہا اس کو آنے دو، وہ لے آیا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ اس کا ماموں آیا، وہ بھی اس کی عمر 60 65 70 کے بیچ میں، جوان بیٹے بھی ساتھ تھے۔ اب وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا، یاد رکھو دینے لگا ہوں، جو آپ کو علماء سے متنفر کرے اللہ کی قسم وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ 14 سال کی تاریخ ہے، یہ جب تک علماء سے متنفر نہیں کریں گے ان کا سکہ نہیں چلتا۔ ان کو پتا ہے علماء سے توڑو چلیں گے۔ جو جس کی مجلس میں علماء کے خلاف زبان کھلتی ہے، اللہ کی قسم ہمارے دین کا دشمن ہے وہ۔ ادھر مت جڑا کرو، علماء سے جڑو۔ مجھے کہنے لگا میں مولوی سے بات نہیں کرتا۔ اچھا، میں نے بھی بڑوں سے منتر سیکھے ہوئے تھے، میں نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا۔ میں نے کہا تو مجھ سے کیا بات کرے گا، تجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ کہنے لگا کیا مطلب مجھے کلمہ نہیں آتا؟ میں نے کہا نہیں آتا تمہیں۔ کہنے لگا سناؤں؟ میں نے کہا سناؤ، بیٹے ساتھ بیٹھا تھا، سنانا پڑنا تھا اس کو۔ میں نے کہا سناؤ، اب وہ قادیانی مجھے کلمہ سنا رہا ہے، ذرا دھیان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں، میں نے کہا یہ تیرا کلمہ ہی نہیں۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ اب میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، یہ یاد کریں یہ سبق ہے۔ میں نے کہا تم لوگ کلمے میں جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہو، محمد سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے، تم لوگ محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہو۔ دجل سمجھ آ رہا ہے؟ جو میرے نبی نے فرمایا دجالون سمجھ آ رہا ہے؟ میرے پاس ایک نوجوان اپنا والد اپنا جوان بیٹا لے کے آیا میرے پاس، رحیم خان صادق آباد سے، کہنے لگا عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، ذرا اس کی جواب دے کے مطمئن کرو۔ میں نے کہا بیٹا پوچھو کیا سوال ہے؟ وہ سارے سوال کرے جو قادیانی مربی کرتے۔ اور میں نے کہا یہ کدھر سے سیکھے تم نے؟ وہ کہنے لگا میں تو کبھی گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں، میں کیوں قادیانی مربی سے ملوں؟ میں تو گھر میں بھی اسلامی چینل دیکھتا ہوں۔ ارے میں نے کہا کون سا دیکھتے ہو؟ وہ کہنے لگا ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سفید پگڑی، سفید کرتا، ہاتھ میں تسبیح اور جناب ہاتھ میں لاٹھی اور درود شریف کی کثرت۔ ارے میں نے کہا تیرا ستیاناس، تو ایم ٹی اے دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا ہاں ایم ٹی اے اس چینل کا نام ہے۔ اور میں نے کہا مسلم ٹی وی یہ قادیانیوں کا چینل ہے، یہ دجل ہے، دجل سمجھ آ رہے ہیں؟ دجالون۔ آپ نیٹ پہ لکھے خلیفۃ المسلمین، قادیانی سربراہ کا نام آئے گا۔ آپ نیٹ پہ لکھے الاسلام، قادیانیوں کی ویب سائٹ کھلے گی۔ یہ جوامع الکلم، میرے نبی نے ایک جملے میں ساری امت کو سمجھایا۔ یہ 30 جھوٹے کیسے دھوکہ دیں گے؟ دجالون اور دجل کیسے سمجھو گے؟ ان بڑوں کے ساتھ جڑو گے تو سمجھو گے۔ میں نے اس کے ماموں سے کہا تو 22 برس سے دھوکے میں ہے، تم لوگ محمد الرسول اللہ سے مراد گنبد خضرا والوں کو نہیں لیتے ہو، مرزے کو لیتے ہو۔ وہ قادیانی ایک دم غصے میں آ کے پھٹا، نہیں ہو
کہنے لگا میرے پاس قادیانیوں کی کتاب تھی اور کتاب کا نام تھا کلمۃ الفصل. کیا نام؟ ایک حوالہ تو یاد کرو، مناظر بننا ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے. ایک حوالہ تو یاد کرو، کلمۃ الفصل. بولو کلمۃ قادیانیوں کی کتاب. میں نے وہ کتاب اس کو دکھائی. میں نے کہا دیکھو یہ کتاب تمہاری ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا غور سے دیکھو اس کا مصنف تمہارا بڑا ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا غور سے دیکھو تمہارے ربوع پہ چھپی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا تو اب اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ نقل کفر نباشد، اللہ کی قسم یہ غلیظ جملے کبھی زبان پہ نہ لاتا. اگر دل سمجھانا مقصود نہ ہوتا. اتنے بڑے جملے ہیں 7 سمندروں میں ڈالے 7 سمندر پر ادھار ہو جائے. اتنے غلیظ جملے. کیا لکھا اس کتاب میں؟ دجل اس لیے سنو، آگے سمجھانا ہے، مناظر بننا ہے، ختم نبوت کا کام کرنا ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ نقل کفر نباشد، اللہ معاف فرمائے. اس میں لکھا ہوا ہے محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ محمد دنیا میں 2 دفعہ آنے تھے. ایک دفعہ مکہ مدینہ میں آئے نعوذ باللہ، دوسری دفعہ مرزا قادیانی کی شکل میں قادیان میں آئے. اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ زبان خاموش نہ رہے. اس سے بڑا کوئی لعنتی ہو سکتا ہے؟ اللہ قسم اس سے بڑا میرے نبی کو کوئی دشمن نہیں ہو سکتا. میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرنے لگا ہوں، جملہ چبھے تو معاف کر دینا. آپ اپنے والد کو ملنے اپنے گھر جا رہے ہو، رستے میں کوئی بھنگی آ جائے، وہ پوچھے کدھر جا رہے ہو، آپ کہیں اپنے والد کو ملنے جا رہا ہوں، وہ بھنگی کہے تیرا والد تو میں ہوں، برداشت کرو؟ غیرت والا بولے گا برداشت کرو. ہم اپنے نبی کی جگہ ایک کانے بھینگی کو برداشت کر لیں. ساری کائنات، والدین نہیں، ساری کائنات قربان میرے نبی کے نالین مبارک پہ. میرا ایمان کہاں گیا؟ اس میں لکھا ہے ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں مراد مرزے کو لیتے. اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. میرے عزیز آخری جملہ، اس نے جب اس کتاب کو پڑھا، سخت سردی کے دن تھے اور اس کے پسینے سے اس کی پوری قمیض گیلی ہو گئی. اس کا پسینہ بتا رہا تھا وہ خود بہت بڑے دھوکے کا شکار. یہ ایک حوالہ تحدیث نعمت ہے. یہ ایک حوالہ جو میں نے آپ کو کلمۃ الفصل کا سنایا، اسی ساتھ رحیم یار خان کا علاقہ ہے گلشن عثمان، وہاں میں نے 10 قادیانیوں کو بٹھا کے سمجھایا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ مرزے پر لعنت بھیج کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے. ایک حوالہ. یہ دجل ہے، یہ دجالون ہے. یہ میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. وہ دجل کریں گے، بڑوں سے جڑ کے دجل کو سمجھتے رہنا. اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. اور جن احباب نے آج کے اس پروقار اور کامیاب پروگرام کی سعی کی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنا دے. اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو ختم نبوت کا چوکیدار بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.